سب سے پہلے آپ اسے سمجھیں کہ تبرک کسے کہتے ہیں۔ جس چیز میں برکت آ جاتی ہے اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کھانا بنایا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام سے، اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام سے یا بزرگان دین کے نام سے آپ نے اسے تھوڑا سا پلیٹ میں نکال کر آپ نے اپنے سامنے اسے رکھ کر قرآن پاک کی چند سورتیں تلاوت کی، تو اب وہ کھانا معمولی نہیں رہ جاتا بلکہ متبرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کھانے کے اندر قرآن پاک کی آیتوں اور اس کی تلاوت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اب تبرک کہلاتی ہے جس چیز پر قرآن پاک کی چند سورتیں تلاوت کر دی جائیں۔ اسی طرح سے جو چیز نبیوں سے منسوب ہو، جو چیز ولیوں سے منسوب ہو، جو چیز صحابہ سے منسوب ہو، جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو، تو وہ چیز بھی تبرک کہلاتی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے اور اس کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تبرکات عالیہ کا دیدار عوام الناس کو کراتے ہیں، اور خوش عقیدہ سنی مسلمان اس کی زیارت کو اور اس سے برکت حاصل کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کہیں پر آپ سے منسوب جبہ مبارکہ کی زیارت ہو رہی ہے، کہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس پیالے کی زیارت کرائی جا رہی ہے جسے حضور نے اپنے دہن مبارک سے لگایا، کہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کی زیارت کرائی جا رہی ہے، کہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس چادر کی زیارت کرائی جا رہی ہے جسے میرے آقا اپنے کاندھوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کہیں پر اہل بیت کے تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے، کہیں پر غوث پاک کے تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے، کہیں پر خواجہ غریب نواز کے تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تبرکات کی زیارت کر کے وہاں پر دعا بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے صدقے ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی عاشقان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، مگر جب بھی ایسی تاریخیں آتی ہیں جن تاریخوں میں کسی تبرک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو ان تاریخوں میں کچھ آپ دیکھیں گے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، صدقہ کھاتے ہیں نبی کا، انہیں زندگی ملی نبی کے صدقے میں، وہ نماز پڑھتے ہیں نبی کی طرح، وہ سجدہ کرتے ہیں نبی کی طرح، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، وہ نکاح بھی کرتے ہیں شریعت مطہرہ کے مطابق، لیکن جب ان تبرکات کی زیارت کی بات آتی ہے یا پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں تبرک کی زیارت ہو رہی ہے، فلاں چیز کی زیارت ہو رہی ہے، آؤ چلو تم بھی زیارت کر لو، آؤ چلو تم بھی وہاں پر تھوڑی دیر رہ کر کے اس کا دیدار کر کے دعا کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری اوپر جو بلائیں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہو سکتا ہے تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں، تو وہ برجستہ کہتے ہیں کہ ارے اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے، ارے یہ تو شرک ہے، ارے یہ تو بدعت ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ آج کے اس دور میں
کس طریقے سے وہ چیزیں جو میرے آقا سے منسوب ہیں، وہ چیزیں جو صحابہ سے منسوب ہیں، وہ چیزیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں، انہیں یک لخت جو ہے رد کر دیا جاتا ہے اور ان کی زیارت کو بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے سورہ بقر آیت پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 248 میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری اور فتح کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے جس کے اندر اللہ نے سکینہ رکھا ہے، جس کے اندر اللہ نے سکون کی دولت پوشیدہ رکھی ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بقایات موجود ہیں، یعنی ان کے تبرکات عالیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نعیمی کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ آیت نمبر 248 میں اللہ نے جس تابوت کا ذکر فرمایا ہے، وہ تابوت دراصل بنی اسرائیل کا تھا۔ اس تابوت کے اندر کیا تھا وہ میں آپ کو تفسیروں کی روشنی میں بتاؤں کہ یہ تابوت شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر سونے کا غلاف چڑھا ہوا تھا، اور اس تابوت کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس تابوت کے اندر کیا تھا آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس تابوت کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کے مکان کی تصویریں موجود تھی اور ان تمام انبیاء کرام کے چہروں کی بھی تصویر موجود تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مکان کی بھی تصویر اس تابوت کے اندر موجود تھی، اور اس طرح سے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی تصویر مبارکہ ایک یاقوت کے اندر موجود تھی، اس حالت میں کہ میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ادب سے۔ اللہ اکبر! یہ تصویر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی تصویر نہ تھی، یہ تصویر کسی کیمرے سے لی ہوئی نہ تھی، بلکہ یہ تصویر قدرت کی طرف سے بنائی ہوئی تھی۔ اس تصویر کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا، اور ان تمام انبیاء کرام کی تصویر کو اللہ نے اس تابوت کے اندر رکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کے وصال کے بعد وہ تابوت نسلاً بعد نسل، زمناً بعد زمن، قرناً بعد قرن انبیاء کرام کے ہاتھوں میں آتا رہا، اور آتے آتے وہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا رکھا کرتے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی چیزیں تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترکہ کی چیزیں تھی، یعنی کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا امامہ شریف رکھا کرتے تھے، آپ ایک عصا لے کر چلا کرتے، وہ عصا بھی اس تابوت کے اندر تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جوتی مبارک جسے نالین مقدس کہا جاتا ہے، وہ نالین مقدس بھی اس تابوت کے اندر موجود تھی، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسبی بھائی تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چچا زاد بھائی تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خالہ زائد بھائی تھے، بہرحال بھائی تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی امامہ اور ان کا عصا مبارک اس تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یہ تو ترکہ کی بات تھی، یہ تو تبرکات کا ذکر تھا۔ اب ان تمام چیزوں کو لے کر کے بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اس تابوت میں رکھ کر کے بند کر کے بنی اسرائیل اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، ان پر اگر کوئی بلا آتی اس تابوت کے سامنے بیٹھ کر کے دعا کرتے تو اللہ ان کی بلاؤں کو دور فرما دیتا۔ اس تابوت کے سامنے بیٹھ کر کے
کسی مریض کو لے جاتے تو اس کا مرض دور ہو جاتا. کوئی اگر دعا مانگتا تو اس تابوت کے اندر رکھے ہوئے تبرکات کے وسیلے سے اس کی دعا اللہ قبول فرما لیتا. اللہ اکبر. یہ بنی اسرائیل ہیں جن کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, جن کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں, جن کے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام بھی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لباس اور ان کی جوتی مبارکہ رکھی ہوئی تھی, اور اللہ فرما رہا ہے تحملہ الملائکہ, فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہن لے, جو چیز حضرت موسیٰ سے منسوب ہو جائے تو وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے, اور جو چیز میرے آقا پہن لے وہ چیز یقیناً برکت والی ہو جاتی ہے. آج مسلمان کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان کو اپنی عقیدت بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان کو وہ عقیدہ اپنانا چاہیے جو عقیدہ قرآن نے سکھایا ہے. وہ باتوں کو ماننا چاہیے جن باتوں کو قرآن نے بتایا ہے. صحیح اسلام کیا ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے. صحیح اسلام کیا ہے یہ میرے نبی کا فرمان آپ کو سکھائے گا. اللہ اکبر. اس تابوت کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تابوت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے پاس رکھا ہوا تھا تو اس تابوت کے اوپر دراصل سونے کا کور چڑھا ہوا تھا. تو ایک ظالم قوم جس کا نام قوم عمالقہ ہے, اس قوم کے لوگوں نے اس تابوت کو بنی اسرائیل سے چھین لیا اور اسے لے گئے اپنی بستی میں. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوں گے, ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے سونا چاندی ہوگا, ہم اسے لے لیں گے. مگر جب یہ اپنے ملک میں اسے لے جاتے ہیں اور جب اسے کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کا کپڑا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کسی کا عصا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کسی کی نالین رکھی ہوئی ہے. انہیں پتا نہ تھا کہ وہ عصا, وہ کپڑا, وہ نالین کسی عام انسان کے نہ تھے بلکہ اللہ کے نبی کے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے. انہوں نے اسے معمولی سمجھا اور اسے اٹھا کر کے غلاظت کی جگہ پر ڈال دیا, گندی جگہ پر ڈال دیا, اور اس کے بعد وہاں پر وہ پیشاب بھی معاذ اللہ کیا کرتے تھے. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس قوم عمالقہ کا کوئی شخص اس تابوت کے پاس آ کر کے پیشاب کرتا یا اس کے پاس تھوکتا تو اللہ رب العزت اسے بواسیر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا. آپ اندازہ فرمائیں تبرکات کی بے ادبی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت ناراض ہو رہا ہے. تبرکات کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے تو رب کا کرم ناراض ہو رہا ہے. تبرکات کے ساتھ بے حرمتی کا سلوک ہو رہا ہے تو رب کعبہ ناراض ہو جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تبرکات کی بے ادبی اتنی کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ کی 5 بستیوں کو ہلاک فرما دیا. 5 بستیاں ان کی ہلاک ہو گئی, 5 بستیاں تباہ ہو گئی. آخر کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں جو نبیوں سے منسوب تھی اس کی بے ادبی کر رہے تھے, اس کی توہین کر رہے تھے, اسے معمولی سمجھ رہے تھے. اسی لیے بستیاں تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب چند دن گزر گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اتنی بلائیں جو ہم پر آ رہی ہے اسی تابوت کی وجہ سے آ رہی ہے, ایک کام کرو اس تابوت کو اپنی بستی سے دور کر دو. لوگوں نے ایک بیل گاڑی کو منگایا اور اس تابوت کو اس میں رکھا اور بیل کو جو ہے مخالف سمت میں ہکا دیا اور بیل گاڑی اسے لے کر کے گزر رہی ہے. ادھر بیل گاڑی لے کر گزر رہی ہے, ادھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا اے میرے فرشتوں دیکھو وہ تبرکات عالیہ بیل گاڑی پر جا رہا ہے, جا کر کے اسے اٹھا لو. اسی کو قرآن میں سورہ بقر آیت نمبر 248 میں اللہ فرما رہا ہے تحملہ الملائکہ, فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں. فرشتے اس تبرک کو اٹھا کر کے لے کر بنی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں اور ان کے نبی اس زمانے میں حضرت اشمعیل علیہ السلام تھے تو اس تبرک کو ان کو دیا جاتا ہے. اور جب وہ تبرک ان کے پاس جاتا ہے تو بنی اسرائیل کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور قوم تھے مگر خدا کی قسم یہ تبرک ہمارے پاس آ گیا ہے, اب چاہے قوم عمالقہ ہم پر حملہ کرے یا دنیا کی کوئی طاقت ہم پر
معاملہ کرے، یہ تبرک ہمارے ساتھ ہوگا تو اللہ کا کرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اس کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔